کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی وہ خزانہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سفر صرف کتابوں تک محدود نہ تھا، بلکہ یہ سفر اور داتا دربار کے بیرونی حصے میں یہ غلام گردش ہے۔ یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے لوگ کسی کو دیکھنے نہیں آتے، یہاں تو سب السلام علیکم جناب، یہ دیکھ سکتے ہیں شاہ جی ابھی ڈرون اڑائے ہوئے ہیں، یہ بہت مسئلے کر رہے ہیں ڈرون کے ساتھ، ادھر ہلیں بہت ہیں، چیک کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب لگے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی ہم داتا دربار کے بالکل سامنے کھڑے، یہ دیکھیں تو ہاں جی گائز، ہم ادھر آئے ہوئے تھے جمعہ آج، تقریباً 1:30 ہو رکھی ہیں، 2 بجے جماعت ہے، تقریباً آدھے گھنٹے میں جلو سے ہم ادھر پہنچے ہیں۔ باقی سین وغیرہ تو چلنے لے ہی لیں گے، لیکن سب سے پہلے باری آتی ہے ڈرون کی، اور وہ اگر اندرون لاہور میں اڑانا ہو یا لاہور میں کہیں بھی اڑانا ہو تو ہر طرف الیں چیلیں، یعنی پرندے بہت ہوتے ہیں، بہت مسئلہ آتا ہے۔ یہ لاہور ہے، علم، محبت اور روحانیت کا شہر، اور اس شہر کے دل میں وہ در ہے جہاں صدیوں سے ٹوٹے دل جڑتے ہیں، جہاں مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ہے داتا دربار۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی وہ خزانہ جو بانٹتا ہے اور بانٹ بانٹ کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان الحجویری ہے۔ آپ کی ولادت غزنی موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک معزز اور صاحب علم گھرانے سے تھا، جہاں قرآن، حدیث اور فقہ کی خوشبو بچپن ہی سے روح میں بس گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وقت کے جلیل القدر اساتذہ سے حاصل کی۔ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن میں بھی کمال حاصل کیا، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سفر صرف کتابوں تک محدود نہ تھا، بلکہ یہ سفر دلوں کو جوڑنے کا تھا، روحوں کو جگانے کا تھا۔ آپ نے خراسان، بغداد، مکہ و مدینہ اور دیگر اسلامی مراکز کا سفر کیا، بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ کی صحبت اختیار کی، اور پھر وہ وقت آیا جب حق تعالی نے آپ کو ایک نئی ذمہ داری سونپی۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے صغیر میں اسلام کو علم،
کردار اور محبت کی ضرورت تھی۔ تب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی سے ہجرت فرمائی اور اس خطہ لاہور میں قدم رکھا۔ اس وقت لاہور ایک عام سا شہر تھا، لیکن داتا کی آمد نے اسے روحانی مرکز بنا دیا۔ آپ نے یہاں بیٹھ کر نہ تلوار سے اسلام پھیلایا اور نہ ہی جبر سے، بلکہ اخلاق، علم اور محبت سے۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف کشف المحجوب ہے، جو تصوف کی دنیا میں آج بھی ایک بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب صرف علم نہیں دیتی، بلکہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بہت سادہ تھا کہ اللہ سے جڑ جاؤ اور مخلوق خدا سے محبت کرو۔ آج صدیوں بعد بھی جمعے کے دن داتا دربار کا منظر گواہ ہے کہ یہ دربار زندہ ہے۔ یہاں امیر بھی آتا ہے اور فقیر بھی، یہاں عالم بھی جھکتا ہے اور گنہگار بھی۔ یہاں کی ہر سیڑھی، ہر دیوار، ہر صحن کسی نہ کسی دعا کی گواہی دیتا ہے۔ فضا میں درود پاک کی خوشبو ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دلوں میں امید۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ڈرون کی آنکھ بھی ہجوم دیکھتی ہے، لیکن اصل منظر وہ ہے جو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رہ کر ہمیں سکھایا کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ خدمت، صبر اور محبت کا راستہ ہے۔ آج بھی داتا دربار لاکھوں انسانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہاں آنے والا خالی ہاتھ آئے یا بھرا ہوا، واپس جاتا ہے تو دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور داتا دربار کے بیرونی حصے میں یہ غلام گردش ہے، داتا دربار کی وہ خاموش راہداری جہاں لفظ کم
اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے لوگ کسی کو دیکھنے نہیں آتے، یہاں تو سب اللہ کو سنانے آتے ہیں، اور یہاں پانی کا چشمہ بھی ہے۔ سنہری ٹوٹیوں سے بہتا ہوا پانی جو جسم کی پیاس بجھاتا ہے۔ اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے جو روح کی پیاس ختم کر دیتی ہے۔ دن ہو یا رات، جمعہ ہو یا عام دن، غلام گردش کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کوئی آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے تو کوئی بلند، کوئی بیٹھ کر تو کوئی کھڑا ہو کر، اور کوئی صرف کھڑا ہو کر ہی دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہ غلام گردش گواہ ہے کہ داتا کے دربار پر عبادت دکھاوے کی نہیں، خاموشی کی ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کیمرے کی ضرورت ہے نہ اعلان کی، بس قرآن ہو اور ایک ٹوٹا ہوا دل۔ یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ داتا گنج بخش کا فیض صرف مزار تک محدود نہیں، بلکہ ان راہداریوں میں بھی بہتا ہے جہاں لوگ خاموشی سے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے داتا کی نگری، یہ ہے فیض کی بارش، اور یہ ہے وہ در جہاں آج بھی صدا آتی ہے، آؤ تم جو بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، بس اللہ کا نام لے کر آؤ۔ داتا گنج بخش کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ جانتے ہو لاہور کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ یہاں داتا زندہ ہے۔